إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله كما قال عز وجل. وقال في موضع آخر فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. وقال أيضا والقينا بينهم العداوة والبغضاء أو كما قال عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طل نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد أو كما قال عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد اور تقدیس کی بریائی عظمت و پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے
کہ جس کے نصیب میں ہدایت مل جائے، جس کے نصیب میں گمراہی مل جائے، جس کے نصیب میں نور مل جائے، جس کے نصیب میں ضلالت مل جائے، جس کے نصیب میں روزی روٹی مل جائے، جس کے نصیب سے روزی روٹی چھین لی جائے، جس کے نصیب میں صحت مل جائے، جس کے نصیب سے صحت چھین لی جائے، جس کے نصیب میں چین سکون مل جائے، جس کے نصیب سے چین سکون چھین لیا جائے، جس کے نصیب میں کرسی مل جائے، جس کے نصیب سے کرسی چھین لی جائے، اس ذات وحدہ لا شریک کی حمد کے لیے، کبریائی کے لیے، عظمت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، تقدیس کے لیے انہی کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لفظ ذکر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفاء راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان تابعین کے تابعین پر، اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین کے تابعین پر، اور پھر اس امت مرحومہ، اس امت وسط، اس امت عدل، اس امت شہادہ کے ائمہ کرام، محدثین اعظام، مفسرین، فقہاء اسلام اور صالحین اور اولیاء پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا، الہی ان پر ایک نہیں، کروڑوں نہیں، انگنت نہیں، بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا وجود باقی، جب تک یہ سنسار کا وجود باقی، جب تک یہ دن رات کا وجود باقی، تسلسل باقی ہے، اے ہم لا تعداد مرتبہ درود و سلامتی نازل فرماتے رہیو۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم نے نقل کیا، جس سے پہلے بھی نقل کیا تھا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تو اگر کہہ دیجیے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرا کہنا مانو، جو ہم تمہیں بتا سے کرو، جس چیز سے روک دو اس چیز سے باز آ جاؤ، تب تمہیں اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ گستاخ بات آئی تھی کہ محبت اتنی خطرناک چیز ہے، ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کہ بندے کے پاس اللہ کی محبت ہے، فرشتوں کی بھی محبت ہے، انبیاء رسول کی بھی محبت ہے، صحابہ کرام کی بھی محبت ہے، آل بیت کی بھی محبت ہے، اولیاء صالحین ائمہ کرام محدثین فقہاء سب سے محبت ہے، لیکن اس کی محبت اس کے ساتھ ایسے لوگوں سے بھی ہے جو اللہ رسول کے مخالف ہیں، جو اللہ رسول سے ٹکر لیتے ہیں، جو اللہ رسول سے مخالفت کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کا بھی بیڑا غرق ہو جا رہا ہے۔ اس کی تفصیل آگے ہم بتائیں گے، لیکن اس سے آگے بڑھنے سے پہلے اسی کے ضمن ایک بات بتا دیں، محبت کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ محبت کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ دشمنی ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، کپٹ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، جلن ہوتا ہے، یہ سب اس محبت کا الٹ ہے۔ لوگ بولتے ہیں یہ سب الفاظ مترادفات ہیں، یعنی ملتے ایک دوسرے کا مفہوم بتا رہے ہیں، لیکن جانکار لوگ بولتے ہیں، جو زبان کے جانکار ہیں، بولتے ہیں کسی بھی زبان میں جو ورڈ ملتا ہے آپ کو ملتا جلتا، حقیقت میں ورڈ ایک نہیں رہتا ہے، سب کا اپنی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، سب کا اپنی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال دے رہے ہیں، لوگ بولتے ہیں کریلا کڑوا ہے، کریلا کڑوا نہیں ہوتا ہے، کریلا اصل میں کسیلا ہوتا ہے، اور جو برتن میں جل جاتا ہے وہ کسیلا ہوتا ہے، اس کا مزہ کسیلا ہوتا ہے۔ یہ فرق ہر آدمی نہیں سمجھ پائے گا، نہیں ہم سمجھا سکتے، میرے جیسا جاہل آدمی سمجھ میں آگے تو اللہ تعالیٰ کو سمجھا دے۔ اس بھر میں مت رہیے گا کہ ہم سمجھ گئے خود سے، یا اگر ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں تو میری بھی اوقات نہیں، اللہ تعالیٰ سجھاؤ دیتے ہیں۔ یہ محبت اتنی خطرناک چیز ہے، بنی اسرائیل کی قوم جو آگے چل کے اس میں سے ایک حصہ بنا نصارہ کا، عیسائیوں کا، ان کا نقشہ کھینچ رہا اللہ تعالیٰ، فرما رہے ہیں کہ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، اور جو لوگ خود کو نصارہ بولے، خود کو نصرانی بولے، ہم نے ان سے ایگریمنٹ لیا، ہم نے ان سے وچن لیا، ہم نے ان سے وعدہ لیا، ہم نے ان سے ایگریمنٹ کیا یا کرایا، فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، کہ جو چیز انہیں، جس چیز کا ان سے ایگریمنٹ کیا گیا تھا، وعدہ کرایا گیا تھا، وچن لیا گیا تھا، قسم لی گئی تھی، اس کا ایک حصہ انہوں نے بلا دیا، پورا حصہ نہیں بلایا، ایک حصہ بلا دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دی، دشمنی ڈال دی، بغض، کینہ، کپٹ، حسد، جلن ڈال دیا آپس میں،
قیامت کی صبح تک، جب تک قیامت نہیں آئے گی یہ کینہ کپٹ ان کے آپس میں باقی رہے گا. یہ نصارہ کا اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ رہے ہیں. اور دوسری جگہ یہودی کو نقشہ کھینچتے ہیں، سورہ وہی ہے، سورہ مائدہ ہی ہے. وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تنگ ہیں، یا نعوذ باللہ کنجوس اللہ تعالیٰ، یا ان کے اوقات نہیں ہے، یا کمزور ہیں. غلت ایدیہم، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کو باندھ دیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کو باندھ دیں گے، یا اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کا ناش کریں گے جو یہ بول رہے ہیں. وَلُعِنُوا، اور ان پر لعنت بھی بھیجی گئی، بما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے شان میں، ذات میں، وجود میں، شخصیت میں. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو کھلا ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہاتھ کھلا ہوا ہے. ينفق کیف یشاء، اللہ تعالیٰ کی مشیت کا جو تقاضا ہوتا ہے جہاں پر جیسا ویسا اللہ تعالیٰ خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، نوازتے ہیں. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جو ان میں سے ہیں یعنی یہودی قوم، وہ جیسے جیسے آپ پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ کا پیغام آئے گا، اللہ تعالیٰ کا میسج آئے گا، اللہ تعالیٰ کا آدیش آئے گا، وحی آئے گی، الہام آئے گا، ان کی بغاوت، ان کی سرکشی، ان کا کفر آپ سے بڑھتا جائے گا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ عیسائی قوم ہو چاہے یہودی قوم، کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ تیسری جگہ دوسرے انداز سے ذکر کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں فَاسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، فَاسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. دوسری جگہ فرما رہے ہیں استحب الکفر علی الایمان، کہ انہوں نے کفر کو ایمان سے زیادہ پسند کیا، محبوب سمجھا، پیارا سمجھا. اب پہلی آیت جو ہم نے کہا استحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو زیادہ پسند کیا، چوائس کیا آخرت کے مقابلے میں. اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے استحب العمى علی الہدی، کہ گمراہی کو، اندھے پن کو ہدایت پر انہوں نے پسند کیا. کیوں؟ کس چیز کی محبت؟ یہ دنیا کی محبت، سماج کی محبت، برادری کی محبت، مسلک کی محبت، سرکل کی محبت، خاندان کی، ددیال کی، ننگیال کی، سسرال کی، نیر کی، دوست یار کی محبت، گنڈے کی محبت، کرسی والے کی محبت. جب یہ محبت آتی ہے، اس سے پہلے ہم خطبے میں بتایا تھا دوسری جگہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قیامت کے قریب میری امت پر پوری دنیا اس طرح سے ٹوٹ پڑے گی جس طرح سے بھوکے کے سامنے دسترخوان لگا دیجیے، پلیٹ پیش کر دیجیے، اس طرح سے پوری دنیا میری امت پر ٹوٹ پڑے گی. صحابہ کرام نے پوچھا کیا ہم لوگ اس وقت بہت کم ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد، تمہاری گنتی، تمہاری مقدار بہت بڑی ہوگی، لیکن کیسی؟ کغثاء البحر، سمندر کے جھاگ کی طرح. سمندر کا جھاگ دیکھنے کو تو بہت ہے، دیکھنے کو تو بہت ہے، لیکن اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے. اس طرح سے تمہاری حیثیت ہوگی. صحابہ کرام نے پوچھا تعجب سے ایسا کیوں ہوگا؟ ہماری تعداد بھی کم نہیں ہے، ہماری تعداد بھی نہیں ہے. مسجد کی جو توسیع ہو رہی ہے زیادہ تر جگہ 5 وقتہ نمازی کے لیے نہیں ہو رہی توسیع، وہ جمعہ کی نمازی کے لیے توسیع ہو رہی ہے، وہ رمضان کے مجاہد کے لیے توسیع ہو رہی ہے، اس کے علاوہ مسجد خالی رہتی ہے. تو اللہ سے نے فرمایا کہ میری امت میں ایک بیماری آ جائے گی جس کا نام وہن ہوگا. وہن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان ان کی، صحابہ کرام بھی عرب، ان کی زبان عربی. پوچھتے کہ من وہن یا رسول اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کس بلا کا نام ہے، کس بیماری کا، کس علت کا، کس تکلیف کا، کس مرض کا نام وہن ہے؟ اللہ کے فرماتے حب الدنیا وکراہۃ الموت، دنیا کی محبت، دنیا کی محبت، دنیا کی محبت اور آخرت سے نفرت. اسی محبت کے نتیجے میں عیسائیوں نے اپنے مذہب میں گول مٹا کیا، اسی دنیا کی محبت میں یہودیوں نے اپنے مذہب میں گول مٹا کیا. اور اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم پچھلی قوموں کے طریقے کو، سنت کو، قانون کو، طریقے کو ضرور اپناؤ گے. صحابہ کرام نے کہا پوچھا کون؟ اللہ نے کہا یہود و نصارہ کے علاوہ کون ہے جن کی تم نقل کرو گے، جن کے نقش قدم پر چلو گے؟ اگر ان میں کا کوئی شخص اپنی سگی ماں سے بدکاری کیا ہوگا
میری امت میں بھی ایسے لوگ آئیں گے جو اپنی سگی ماں سے بدکاری کریں گے، منہ کالا کریں، بولیں گے کہ اللہ سے ہم گالی دے رہے، بولیں گے اللہ سے ہم گالی دے رہے، بولیں گے کہ اللہ سے ہم گالی دے رہے حدیث میں. اسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اپنی امت کو بتا دیجئے کہ جب بھی نماز پڑھے سورہ فاتحہ ضرور پڑھے. ایک روایت ہے کہ وہ نمازی نماز نہیں ہو سکتی مکمل جس میں سورہ فاتحہ نہیں ہو. اور سورہ فاتحہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے ان کا راستہ مت دکھائیے گا، جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے ان کا راستہ نہیں دکھائیے گا. اور اسی لیے کہا گیا کہ وہاں پر آمین بولیے. اللہ کے نے فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے ٹکرا گئی اس کی دعا قبول ہو گئی. اور آج اس امت میں اگر آمین بول دیا، آمین پکار لیا، زور سے سیدھے ٹپا لگ جائے گا کہ کافر ہے، گستاخ رسول ہے، وہابی آ گیا ہے. آپ کی معلومات کے لیے بتا دیتے ہیں فقہ حنفی میں کہ جو اچھے جانکار لوگ ہیں، جن کے پاس اچھا مطالعہ ہے، عمل والا، کتاب والا نہیں، صرف پڑھنے والا نہیں، عمل کرنے والا، وہ بھی امام کے پیچھے زور سے آمین بولتے ہیں. اور ایک دو آدمی نہیں، عراق میں ایک مسجد ایسی ہے جس کی نسبت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جوڑی جاتی ہے. اس کا نام ہی جامع الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. وہاں جس شخص نے نماز پڑھی، ادا کی، اس نے کہا جب امام نے کہا الضالین، اتنے زور سے لوگوں نے آمین کہا لگا کہ مجھے وہابی کی مسجد میں آ گیا. میں سب حنفی مسلک کے ماننے والے، زیادہ تر حنفی مسلک کے ماننے والے، لیکن جو صحیح مسئلہ ہے، جو صحیح طریقہ ہے، اس پر وہ لوگ عمل کر رہے ہیں. یہ فتنہ امت نے اس لیے پیدا کیا گیا کہ آپ یہود و نصارہ کی دعا پر، گمراہی پر آمین نہیں کہیے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو بچا لے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے بچا لے. اسی مقصد سے یہ فتنہ بویا گیا ہے کہ آپ اور ہم خود کو ان کے غلط راستے سے نہیں بچا سکے. یقیناً جس کو فرشتے کی دعا لگ گئی اس کی دنیا دونوں ہی بن گئی، اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور گئی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہود و نصارہ کے بارے میں؟ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم سالمین و تعالی جواد کریم لکم ورؤوف رحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. یقیناً جس کو فرشتوں کی دعا لگ گئی سمجھ لی کہ اس کا بیڑا پار ہو گیا. اسی وجہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، جو شخص چاہتا ہے کہ فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اس کے چاہیے کہ فرض نماز پڑھ لینے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ سے ہٹے نہیں، ڈگے نہیں، ہلے نہیں. اس لیے کہ جب تک کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد، صلاۃ ادا کرنے کے بعد بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے گا، فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا مانگتے رہیں گے. اور ہم لوگ کے بدن میں کیڑا کاٹتا ہے، ہم لوگ کے بدن میں شیطان کاٹتا ہے، ہم لوگ کے بدن میں ایک شیطان نوچتا ہے، سلام پھیری نہیں ہم تک بھاگے لٹ ٹپ پٹ، جو بھاگ نہیں رہا تو وہ اپنی جگہ سے پیچھے ہو جائے گا. ایک ہوتا نا ہے کہ گھٹنے میں درد ہے، ایک ہوتا کہ چلو کمر میں درد ہے، ایک ہوتا کہ پیٹ میں درد ہے تو آدمی ایسا کرتا بات سمجھ ماری ہے. صحت مند انسان ہے، ہٹا کٹا انسان ہے، بدن میں کیڑا کاٹتا ہے. بدن میں کیڑا نہیں کاٹتا، تیرے بدن میں شیطان کاٹتا ہے کہ کہیں اس کو شیطان کی مغفرت کی دعا، رحمت کی دعا نہیں مل جائے. اب مغفرت، اور جب آپ محبت نبھائیے گا دنیا سے کیا ہوگا آپ کا انجام؟ کہ آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. کیا ہے تاریخ؟ انسان کیوں پڑھتا ہے؟ تاریخ اسی مقصد سے انسان پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے کہ اس سے سبق سیکھے. عام طور سے اسکول کالج میں جب جائیے گا، سائنس الگ سبجیکٹ ہے، آرٹس الگ سبجیکٹ ہے. سائنس والے کو اونچا مانا جاتا ہے اور آرٹس والے کو نیچا مانا جاتا ہے، اور آرٹس میں ہی ہسٹری آتی ہے، تاریخ آتی ہے. جبکہ سچی بات یہ ہے
اگر سائنس کی اپنی ہسٹری نہیں ہوتی، اپنی تاریخ نہیں ہوتی تو سائنس ترقی نہیں کر سکتی تھی. اس لیے کہ جیسے جیسے انسان آتا گیا، پچھلے لوگوں کی ہسٹری تاریخ کو پڑھتا گیا تو اس میں اپنا دماغ لگاتا گیا اور اس میں ترقی کی منازل طے کرتا گیا، نئے نئی چیزیں بنا کے پیش کرتا رہا. اپنی تاریخ بھول گیا ہے اتنے جلدی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے کہ کفار مکہ نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا، آپ کا اور آپ کے ماننے والے کا سوشل بائیکاٹ. آپ کے مرنی جینے نہیں، آپ کے خوشی غم میں نہیں، آپ کے دعوت میں، آپ کے ساتھ میں کسی قسم کا تعلقات نہیں. جائیے شعیب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ کی زندگی لائف جیون گزاری ہے. اس حالت میں بھی ان کے چچا ان کے ساتھ قربانی دیتے رہے، ان کے ماننے والے ان کے ساتھ قربانی دیتے رہے. وہی چچا کا جب آخری وقت آتا ہے چچا ابو طالب کا، اب دیکھتے ہیں کوئی اپنے بیٹے کا نام ابو جہل رکھتا ہے مسلمان میں سے، کوئی اپنے بیٹے کا نام ابو لہب رکھتا ہے، کوئی اپنے بیٹے میں سے کسی کا ابو جہل یا ابو لہب یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دشمن کا نام رکھنا پسند کرتا ہے؟ نہیں رکھتا ہے، پسند کرتا ہے. لیکن آپ کے چچا ابو طالب، ان کی محبت، ان کا وفا، ان کی وفاداری، ان کی امانت داری اتنی تھی پکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں کہ دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ ان کے لیے اب مغفرت کی دعا نہیں کیجیے، نہیں کیجیے، اب تک جو کیا اب آگے نہیں کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود آج بھی امت مسلمہ میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کا نام ابو طالب رکھتے ہیں محبت میں. وہ چچا ابو طالب جنہوں نے اپنی نشاور کر دی اپنے بھتیجے کے لیے اپنی زندگی کو. آخری وقت ہے، جان کنی کا وقت ہے، روح نکلنے کا وقت، اب تب روح نکل جائے گی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چچا جان، اے پیارے چچا جان، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، ایک کلمہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ. کم سے کم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم آپ کی حجت کر سکیں گے، آپ کی وکالت کر سکیں گے، آپ کا دفاع کر سکیں گے، آپ کا پکش رکھ سکیں گے. نہیں مانتے ہیں. بولتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کان لے جا کر ان کے منہ کے پاس، کیا ہمارے کان کا سبب بولی لا الہ الا اللہ، اس سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بحث کر لیں گے، آپ کی وکالت کر لیں گے. ابو لہب بولتا ہے ابو طالب، اپنے باپ دادا کے نام پر بٹا نہیں لگا کے جانا. ابو طالب، اپنے پرکھوں کے نام پر بٹا لگا کے نہیں جانا. ابو طالب، اپنے بڑوں کے نام پر بٹا لگا کے نہیں جانا. اور اسی پر ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے. کلمہ نہیں پڑھتے ہیں. کام آ گئی وفاداری، کام آ گئی محبت، کام آ گئی قربانی. ہم بہت سے مسلمان کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی محبت ہے، فرشتوں کی محبت ہے، جملہ انبیاء رسول کی محبت ہے، آل رسول کی محبت ہے، صحابہ کرام کی محبت ہے، تابعین کی محبت، تابعین کی تابعین کی محبت ہے، ائمہ اسلام بزرگان دین محدثین مفسرین صالحین اولیاء کی محبت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ باطل کی، ظالم کی، غلط کے لیے بھی دل میں محبت رکھے ہوئے. اب وہ محبت ان کا بیڑا غرق کر رہی ہے. ہم آنکھوں سے دیکھیں واللہ العظیم، واللہ العظیم جھوٹے پر اللہ فرشتوں کی لعنت ہو. کہیں آپ کی محبت آپ کا بیڑا غرق نہیں کر دے، کہیں یہ محبت آپ کا اللہ نہ کرے آپ کا بیڑا نہیں غرق کر دے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ تو نے فلانے سے محبت نبھائی، جاؤ اسی کے ساتھ جہنم. کیا ہے جو ہم غصہ تک کہا؟ امام احمد بن حنبل کے بیٹے روایت کرتے ہیں کہ اس شخص کو بھی عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی جو سورج کے سائے کا خیال رکھتا، روشنی کا، کہ کب نماز کا وقت ہو، اول وقت ہم نماز صلاۃ ادا کر لیں. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، کہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر کے ہمیشہ دیر سے نماز پڑھتا اس کی نماز اللہ تعالیٰ صلاۃ قبول نہیں کریں گے. تم کو بولیں گے تم نہیں مانو گے، اس لیے تم کو موج کی لڑائی ہے، تم کو حق کی لڑائی نہیں ہے، تم کو موج کی لڑائی ہے، تم کو اپنے انا کی لڑائی ہے، تم کو اپنے نفس کی لڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کی نہیں، فرشتوں کی نہیں، جو انبیاء رسول کی نہیں، آل بیت کی نہیں،
اپنی محبت پیاری ہے، تجھے اپنی انا پیاری ہے، اور جب اس کی محبت نبھاؤ گے تو ڈر بات اس کا ہے جب اس کا برا انجام کا وقت آئے گا نا تمہارا بھی وہی انجام اللہ تعالیٰ برا کریں گے، اس لیے کہ تم نے غلط کے ساتھ محبت نبھائی تھی، غلط کے ساتھ دوستی نبھائی تھی۔ بس اپنے اپنے دل کو ٹٹولو کہ کس سے محبت نبھا رہے ہو، کس سے مودت نبھا رہے ہو، کس سے دوستی یاری نبھا رہے ہو۔ اور اگر خود کو نہیں بدلا، چھٹنی میں تو بہت زبردست تیاری لگی ہوئی، ہاتھ تمہارے اور ہماری چھٹنی میں زبردست تیاری ہاتھ میں لگی ہوئی ہے۔ ڈر اس بات کا ہے کہیں مارے گئے یا مرے یا اجاڑے گئے۔ دنیا تو گئی، دنیا تو گئی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے تیرا ہمارے پاس کوئی کوٹا نہیں، کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو نے ظالم کے لیے، اللہ تعالیٰ کے رسول کے دشمن کے لیے محبت نبھائی، جاؤ اسی کے ساتھ جہنم میں اپنی بقیہ زندگی گزارو۔ اس بھرم میں مت رہیے گا، کمشیت نہیں کر رہے، بدعت نہیں کر رہے، خرافات نہیں کر رہے، وسیلے سے دعا نہیں مانگ رہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کے رسول کی دشمن کی محبت ہے، آپ کا ایمان غارت، آپ کی صلاۃ غارت، آپ کا صیام غارت، آپ کا کلمہ ہی غارت، نماز پڑھتے رہیے، سر پٹکتے رہیے، قیامت کے دن آپ کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ کیا ہے؟ جنہوں لوگوں نے رسول کے خلاف کتاب لکھی، محبت نبھا رہے ہو، مسلک کی، برادری کی، رشتے کا، خون کا، سماج کا، واللہ العظیم واللہ العظیم واللہ العظیم تم اللہ رسول کا دشمن ہے، تم ائمہ اسلام کا دشمن ہے، تم صحابہ کرام کا دشمن ہے، تم فرشتوں کا دشمن ہے۔ چندہ دیتے رہو، صدقہ خیرات کرتے رہو، اٹھائیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ۔ قیامت کا تو ڈر ہے ہی ہے، اس سے پہلے دنیا کا بھی ڈر ہے کہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ تمہارا انجام انہی لوگوں کے ساتھ کریں گے کہ جس ظالم کے ساتھ تو نے محبت نبھائی ہوگی، خون کا رشتہ، تعلقات کا رشتہ، فائدہ کہ کہاں سے میرے دو پیسہ فائدہ ہو جائے وہاں ہم رشتہ نبھا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ ہمارا شمار ابو طالب کی طرف نہیں ہو جائے کہ پوری زندگی قربانی دی، پوری زندگی بلیدان دیا، پوری زندگی وفاداری کی، لیکن آخرت میں انجام، مرتے وقت انجام اچھا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، صحابہ کرام کی سچی اور پکی باعمل محبت کے ساتھ زندہ رکھے۔ ہم میں سے جس کسی کا جہاں کہیں خاتمہ ہو، خاتمہ خیر، خاتمہ الاسلام فرما دیں، اور ہمارا شمار ان لوگوں سے نہ کر دیجیے جنہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کیا، جنہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی پسند کیا، ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ کر دیجیے کہ جنہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ بعض انہیں بھی جو زندہ ہیں، بعض انہیں بھی جو کل کو گزریں گے، بعض انہیں بھی جو جنہیں جانتے ہیں، بعض انہیں بھی جنہیں ہم نہیں جانتے ہیں، بعض انہیں بھی جن سے ہمیں تعلقات اچھے ہیں، بعض انہیں بھی جن سے ہمیں تعلقات خراب ہیں، لائمہ دجال، ننیاس، حسان، نیر والے کو، بعض قریب والے کو، دور والے کو، جنہیں جانتے جنہیں نہیں جانتے، ہم میں سے جو بے روزگار ان کے لیے پردہ غیر سے رزق حلال کا انتظام فرما دیجیے، جو قرضدار ان کی قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجیے، جن کے گھروں میں کنواری متعلقہ ہے، جہاں امان بہو بیٹیاں بھائی بندو بیٹھے ہیں، ان کے لیے پردہ غیر سے اسلامی جو انتظام فرما دیجیے، جو بے روزگار ان کے لیے پردہ غیر سے رزق حلال فرما دیجیے، جو قرضدار کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجیے۔ الغرض ہمیں جب تک زندہ رکھے ہر خیر سے، بھلائی سے، برکت سے نوازتے رہیو، اسی طرح سے پوری زندگی گزارتے رہیو، اور ہم میں سے جس کسی کا جہاں کہیں خاتمہ ہو، خاتمہ الخیر، خاتمہ الاسلام فرما دیجیے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وہم اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔